ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پہلے تھوڑی غلطیاں بیان کر دیں، بتا دیا مجھے تم سے کیا ریکوائرڈ ہے. اب تھوڑی ہمت بندانے کے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ہمتیں پست تھیں، شولڈرز ڈاؤن تھے، ہیڈز بھی ڈاؤن تھے. یہاں پہ اب ذرا جوش دلانے کے لیے فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن، فکر نہ کرو. ٹھیک ہے جی، ہمت کرو. ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ. مسلمانوں اگر لگی ہے تمہیں کوئی چوٹ اس دفعہ، تو تم اس سے پہلے ان کو بھی تو چوٹ پہنچا چکے ہو. اسی جیسی وتلک الایام نداولها بین الناس. تو یہ بات سمجھو، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اپنی جسے کہتے ہیں فلسفی آف ہسٹری ایز پر قرآن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس دنیا کے اندر، کبھی فتح ہے کبھی شکست ہے. یہاں پہ ہر وقت فتح نہیں ہو سکتی، اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے. تو اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ آج ہم نے تمہیں جو شکست سے دوچار کیا، یہ ہم ہی نے کیا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے اجازت کے بغیر یہ ہو گیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان والے ہیں. اب فتح ہی ہوتی رہے تو کیسے پتہ چلے گا تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور کون ہے جو نفاق والے ہیں؟ منافقین اور مومنین میں چھانٹی کیسے ہوگی؟ مخلصین اور غیر مخلصین میں چھانٹی کیسے ہوگی اگر فتح ہی ہوتی رہے گی؟ ابھی شکست ہوئی، اب پتہ چلا تمہیں، واضح پتہ چل گیا ہوگا کہ کون تم میں سے مومن ہے، کون منافق ہے، کون بھاگا ہے یہاں سے، کون جو ہے وہ جس نے غداری کی ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور کر دے تم میں سے کچھ کو شہید بھی تو ہونا ہے نا تم نے. ہاں جی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہید نہیں ہونا چاہتے تم، تو کچھ لوگوں کو شہید بھی تو کرنا ہے. تم فتح ہی ہوتے رہو گے، فتح یاب بھی ہوتے رہو گے، تو پھر شہید کون ہوگا؟ واللہ لا یحب الظالمین. ورنہ اللہ ظالموں سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم ظالموں سے محبت کرتے ہیں اس لیے تمہیں جو ہے آج ہم نے شکست دوچار کر دیا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور الگ کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور مٹا دے کافروں کو. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرتے ہیں، کر کے رہیں گے. اور بائی دا وے ریفرنس ٹو پیج 1 آ رہا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ پہلا خطبہ یاد رکھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اور بائی دا وے تم نے یہ حساب کیسے لگا لیا کہ تم جنت بغیر اس آزمائش کے مل جائے گی. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. جبکہ ابھی تک ہم نے جانا ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں. ویعلم الصابرین. ہم نے بھی پرکھا ہی نہیں ہے تم میں سے ڈٹ جانے والے کون ہیں اس راستے میں. تو تمہیں جب پہلے دن ہم نے بتا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو وہی بات ہے نا، اس کی تشریح ہو رہی ہے. یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم نے یہ حساب کیسے لگا لیا جب میں نے پہلے دن، ظاہر بات ہے اگر ایگزامینر جو ہے یہ بتا دے کہ بھی ایگزام میں یہ سوالات آئیں گے، اگر وہ آ جائیں سوالات تو پھر پریشان تو نہیں ہو سکتا نا وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کا یہ تو نہیں بنتا کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا. تمہیں تو مینٹلی میں نے پہلے سے پریپیئر کر دیا تھا کہ یہ ہوگا. تو یہ کیوں جو ہے یہ بات ذہن میں نہیں ہے آپ کے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. تم تو اس سے پہلے بڑی موت کی تمنا کرتے تھے اور اب یہ موت سامنے آ گئی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس حال میں کہ تو دیکھ رہے ہو، آنکھوں کے سامنے تو اپنے دیکھ رہے ہو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور دوسری بات کیا ہے، اپنی حالت تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پتہ چلا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ وفات ہو گئی ہے، وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تمہارا کیا ریئیکشن تھا؟ تم نے ہتھیار پھینک دیے. کیا یہ ہے تمہارا معاملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو کا دین چھوڑ دو گے؟ وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. اس سے پہلے بھی بڑے رسول آئے ہیں علیہ السلام. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پیٹھوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟ ہمیں ینقلب علی عقبیہ. جو کوئی پھر گیا، پھر الٹے پھر گیا اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل. فلن یضر اللہ شیئا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. فسیجزی اللہ الشاکرین. اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو شکر کرنے والے ہیں. یہ ہے جی بہت بڑی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، وما محمد الا رسول. آج بھی اکثر بات کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں جہاد کرنا پڑے گا، لڑائی کرنی پڑے گی، یہ اتنے بھاری بھاری احکامات آپ بتاتے ہیں. وہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو صحابہ کرام کے لیے تو ٹھیک تھا، یہ ہے مطلب یہی دین تھا. اب ہمارے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ بڑی واضح آیت ہے. کیا دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیل ہو جائے گا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد دین کی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ اور یہی وہ آیات تھیں، یہی وہ آیت تھی
جو آپ کو یاد ہے ابو بکر صدیق نے پڑھ کے سنائی تھی. یہ واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب تو ان سے تو رہا نہیں گیا. انہوں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس گردن اڑا دوں گا. ٹھیک. اور یہ جو ہے واقعہ امام زہری نے کوٹ کیا ہے. اس لیے امام احمد نے بھی کچھ ایک روایت ہے امام احمد سے بھی جس میں انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو میں نے آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. اس کے بعد عمر بن خطاب اور مغیرہ رضی اللہ عنہما آئے. دونوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی, میں نے اجازت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعش کو دیکھ کر کہا کہ ہائے آپ بے ہوش ہو گئے ہیں, یعنی آپ نے کہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مرنے والے نہیں ہیں جب تک سارے منافقین کا کلہ کما نہ کر دیں. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے یہاں تک کہا تھا کہ خبردار جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. اس میں جب ابو صدیق کو پتہ چلا تو ابو صدیق وہاں پہ آئے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر ان کے حجرے میں, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. آپ نے جو ہے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا, اس کے بعد باہر آئے اور اما بعد کہہ کے پھر تکبیر فرمائی. اور وہ الفاظ ان کے تھے وہ بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں. اما بعد تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو پھر اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد پھر یہی آیت جو ہے وہ تلاوت کی انہوں نے سب کے سامنے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں تو شاید یہ آیت یاد ہی نہیں تھی, ہمیں لگا جیسے کہ یہ آیت جو ہے اسی وقت انہوں نے ہمیں یاد کروائی اور ہمیں سکھائی. تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین وہی رہے گا, دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور اس سے پیچھے اگر کوئی ہٹتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور نہیں ممکن کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے ہی وہ مر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو موت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی, مسلمان جو ہے وہاں سے جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے تھے, تو اس پہ گرفت فرمائی جا رہی ہے کتاب معجلہ, یعنی جب تک کہ وہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت تک وہ موت نہیں آ سکتی. ومن یرد ثواب الدنیا, اور جو چاہتا تھا دنیا کا بدلہ نؤتہ منہا, تو ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے. ومن یرد ثواب الآخرہ, اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ نؤتہ منہا, تو اس کو اس میں سے دیتے ہیں. وسنجزی الشاکرین, اور جلد ہی ہم اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو. وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر, اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, یہ تو اللہ کا سلسلہ رہا, اللہ کی سنت رہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی نبیوں کے ساتھ ہو کر کتنے ہی اللہ والے جو ہیں وہ جہاد کرتے رہے ہیں. وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پھر انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی اس پر جو تکلیفیں ان تک پہنچی اللہ کی راہ میں. وَمَا ضَعُفُوا, نہ ہی وہ کمزور پڑے. وَمَا اسْتَكَانُوا, نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اللہ تو ایسے ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پہلی دفعہ تو ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کو مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چلا اٹھا اور اہل ایمان بھی چلا اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی, تب جا کے اللہ کی مدد آئی. تو مسلمانوں تم پہلے لوگ نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو اس لیے اور مجھے انہی سے محبت ہے جو ڈٹے رہتے ہیں ان ساری مشکلات میں. وما کان قولهم الا ان قالوا, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی روش کیا تھی ان سب مشکلات کو جب وہ دیکھتے تھے, تو وہ ان کا قول اس کے سوا نہیں تھا اور کچھ کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اے رب بخش دے ہمارے سارے گناہ, واسرافنا فی امرنا, اور ہماری زیادتی کو جو ہمارے کام میں ہوئی ہے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, و کافروں کی قوم پہ ہمیں فتح دے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی, وحسن ثواب الآخرہ, اور عمدہ بدلہ آخرت کا بھی. واللہ یحب المحسنین, اللہ تو ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو مجھے یہ چاہیے تم سے, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں تم سے کہ تم اس طرح کی مشکلات میں اس طرح نہیں ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ گے, ہمت کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے, یردوکم علی اعقابکم, تو پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارے پانے والوں میں سے. یہ بات وہ اس وقت ہوئی جب آپ کو پتا ہے کہ بدر ثانی کا معاملہ سامنے آیا. تو غالباً یہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ احد کے بعد کے حالات میں کچھ جو مشرکین کے سرداروں نے, انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانے کی کوشش کی, بڑے مطلب سمجھ لے کہ وہ
شو کرتے ہوئے کہ جناب ان کے بڑے وہ مخلص ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا احد میں، اب اس کے بعد جو ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ حق پر کون ہے. اس طرح کی باتیں انہیں کر کے پھسلانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو وارن کیا کہ دیکھو ان کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تمہیں کو کافر بنا دیں گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، یاد رکھو تمہارا مولا، تمہارا ولی، ساتھی اللہ ہے. وہ خیر الناصرین، اور سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم قریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب. بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانہ، اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ اسے نہیں اتاری اللہ نے جس کے اوپر کوئی دلیل. ومأواہم النار، اور ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کے لیے کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. تو یہ ہے جو پھر بعد میں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بدر ثانی ہوئی تو ابو سفیان جو تھے وہ 2000 کے قریب لوگوں کو لے کے نکلے وہاں سے مکے سے، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ 1500 کے قریب صحابہ ان کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ پھر مقابلے میں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کچھ غلطیاں صحابہ کرام کی اور اپنے احسان کو یاد کروا رہے ہیں. دیکھو میں نے تو تمہیں ہاتھ میں یہ فتح دے دی تھی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم خود ڈھیلے پڑے ہو. ٹھیک ہے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے خود جو ہے امیر کے حکم کے اندر تنازع کیا. وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد پھر تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں محبوب ہے. یعنی فتح، دنیا کی فتح، مال غنیمت بھی تھا کچھ صحابہ کے نزدیک، ٹھیک ہے اس کو اکٹھا کرنے والی بات بھی تھی، لیکن فتح تو تھی نا جو ان کو محبوب تھی. مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ تو دنیا کی جو ہے وہ فتح چاہتے تھے. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، لیکن کچھ لوگوں کی نگاہیں آخرت پہ تھیں تو وہ تو نہیں ان سے جو ہے متاثر ہوئے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تو پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. خیر. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے معاف کیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنین کے اوپر بڑا ہی فضل والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور جب تم اوپر چڑھ جاتے تھے، ذرا اپنا حال تو دیکھو. اس طرح کی مجھے فوج نہیں چاہیے جو کہ اس طریقے سے بہیو کرے. آگے بڑے بڑے مارکے آنے والے ہیں، you have to be ready for this. تو تم دھوڑے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی کو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، پیچھے سے رسول تمہیں دھوئیاں دے رہے تھے. الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، تو پھر کیا ہوا، ہم نے تم پہ غم پر غم ڈالا. پھر لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے. یہ تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے. ہوا تو لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں اس میں دونوں ایسپیکٹس جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں اور آگے اس کی تشریح انشاءاللہ آ جائے گی کہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ذرا پتہ ہے کچھ اپنی غلطیوں کا وہ سمجھ خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غم پر غم تمہیں اس لیے ڈالا کہ تم بیٹل ہارڈنڈ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں کہ تم نے ہم پہ غم پر غم ڈالا تاکہ تم جو ہے رنج نہ کرو اس پر جو جاتا رہے تم سے. ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو آ پڑے تم پر کوئی مصیبت. واللہ خبیر بما تعملون، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ نے اتاری تم پر غم کے بعد راحت، یعنی ایسی اونگ سی اتاری اس وقت. یغشا طائفة منکم، جو چھا رہی تھی ایک جماعت پر تم میں سے. وطائفة قد احمتهم انفسهم، اور ایک جماعت تھی جو بے چین کر دیا تھا جنہیں ان کی جانوں کی فکر نے. یظنون باللہ غیر الحق، اور گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناک ظن الجاہلیہ، اور جاہلیت والے گمان کر رہے تھے. منافقین کا تو حال یہ تھا کہ وہ گمان کر رہے تھے پتہ نہیں سچ ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہ جو اہل ایمان تھے ان کے اوپر جو ہے پھر سکینت نازل ہوئی. اور اس وقت حالانکہ اتنا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے اوپر، تو کئی صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے ایک راحت آسمان سے اتری ہے. اور کئی صحابہ یہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں، یعنی ایسی کیفیت جو ہے اس وقت پیدا ہوگی اس مارکے کے دوران. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے تاکہ مسلمان جو ہیں ری گروپ کر سکیں اور دوبارہ سے فریش ہو کے صحیح طرح جو ہے اسٹریٹجی فارم کر سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ان کو ملی. لیکن جو منافقین تھے وہ تو الٹی سیدھے قسم کے ظن کر رہے تھے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور کہتے تھے کہ کیا ہمارے لیے بھی اختیار ہے، اختیار میں سے کچھ ہے، ہماری بات بھی کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو قل ان الامر کلہ للہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے، تمہارا نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا، اللہ کی بات چلے گی. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ بعد میں انہوں نے جا کے یہ ایکسکیوز پیش کیا کہ دیکھیں ہماری بات نہیں مانیں گی. اصل میں یہ اتفاق کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر جو ہے ڈیفینڈ کریں گے،
تو عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، تو اس کی بات جب نہیں مانیں گی تو انہوں نے کہا جی کیونکہ ہماری بات ہی نہیں مانیں گی، جب ہم نے تو مشورہ دیا تھا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں دلوں میں تو کچھ اور بات ہے، یہ تو ایسی اوپر سے بس بنا دیتے ہیں باتیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے اختیار میں سے کچھ، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم قتل نہ کیے جاتے. یہ بات انہوں نے کی اپنی زبانوں سے، اتنی غلط بات. قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں. یہی وہ آیات تھی جنہوں نے صحابہ کرام کو موت سے بے خوف کر دیا تھا، اور یہی وہ بیماری ہے جو اس وقت ہمیں لگ چکی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ سے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر غیر قومیں جو ہیں وہ ایسے ٹوٹیں گی جیسے کوئی نبال، وہ جو ہے نا دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں لوگ. اور صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت بڑی کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن کی بیماری. اور وہن کی بیماری کیا تھی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. تو یہ وہ جو ہے نا یہ موت سے محبت کرنے والے لوگ تھے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو ضرور نکل آتے وہ لکھا ہوا تھا جن کے اوپر قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف. قتل گاہ بھی لکھی ہوئی ہے، مرنے کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، مرنے کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. سب سے بڑی پروٹیکشن موت ہے. حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ جب ان کو حالات بڑے خراب ہو گئے تھے ان کی خلافت میں، اور ان کے اوپر یہ خطرہ تھا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، تو کچھ لوگ ان کی یعنی محافظ تھے، سامنے حفاظت کر رہے تھے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پروٹیکشن ہم چاہتے ہیں کہ ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی محافظ موت ہے. جب تک موت کا دن لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کریں گے، مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ جانچ لے اللہ تعالیٰ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے. اصل میں تو یہ تھا ٹیسٹ تھا. ولیمحص ما فی قلوبکم، صاف کر دے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی سینوں میں باتیں ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور بے شک جو لوگ پیٹ پھیر گئے تم میں سے اس روز جب آپس میں جو دو جماعتیں ٹکرائیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ انہیں شیطان نے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے ہلا دیا. تو کچھ مسلمان بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی باتوں میں آئے تھے اور وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز تو نہیں کیا، سامنے نہیں آنے دیا کہ وہ کون تھے، لیکن بہرحال ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا، وہ انہوں نے معافی مانگی ہوگی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن معاف کر دیا اللہ نے انہیں. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے تحمل والا اور بڑے بخشنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پر نکلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے جنگ کرنے والے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے نہ ہی مارے جاتے. ایسی بات انہوں نے کی. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اسے حسرت ان کے دلوں میں. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آؤ، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ. مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ کاش ہم نہ جاتے. تو ان کی یہ دلی حسرت ہی رہنی چاہیے تمہارے بارے میں کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، تم ان جیسے نہ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر عثمانی میں یہ کی گئی ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور حالانکہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے جو تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا فوت ہو جاؤ، یاد رکھو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةٌ، یقین بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت بھی اسی کے پاس ہے. خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقین اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بہرحال تم نے جمع تو اللہ کی طرف ہی ہونا ہے. تو فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ہے آپ پر، آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بالفظ ہوتے سخت مزاج اور سنگ دل، لانفضوا من حولک، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ منتشر ہو جاتے ہیں. فاعف عنہم، اس لیے آپ بھی درگزر کیجئے، کوئی بات نہیں. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ جاری رکھیے. فیضا عزمت، ہاں جب ان سے مشورے کے بعد آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. ایک تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کو جو ڈیفینس ہم نے کرنا ہے وہ مدینہ میں رہ کے کرنا چاہیے، وہ بات نہیں مانی. پھر اس کے بعد وہ جو تیر انداز تھے انہوں نے بات نہیں مانی.
تو آپ سب کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ان کے بارے میں کوئی ایسے جذبات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ ایسا آپ نہیں کرنا، آپ تو ان کے وہ بڑے نرم خو ہیں، اور آپ سے ظاہری بات ہے ان کے اوپر نرم خوئی تھے، آپ ان کے لیے استغفار کریں، بلکہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان سے درگزر کریں، ٹھیک، اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، آئندہ بھی ان سے مشورہ کریں۔ ان ینصرکم اللہ، یا یہ بات یاد رکھیں آپ سب لوگ، اے مسلمانوں تم سب لوگ یہ بات یاد رکھو، اگر تمہاری اللہ مدد کرے فلا غالب لکم، تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، فَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، تو وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد اب کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان سے، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور دیکھو نبی سے کیسے جو ہے وہ خیانت ہو سکتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ جو کچھ صحابہ کے دلوں میں، یا وہ جو لوگ تھے وہاں پہ جنگ میں، ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ جناب وہ مال غنیمت اکٹھا کریں، حالانکہ اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات آ چکے تھے، سورہ انفال اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس میں یہ سارے احکامات بتا دیے گئے تھے، تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تو یہ بات دل میں اگر کسی کی تھی ہلکی سی بھی کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے، کسی منافق کے دل میں یہ بات تھی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ خیانت کریں۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے بھی خیانت کی، یأتی بما غل یوم القیامۃ، تو لے آئے گا جو اس نے خیانت کی روز قیامت، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گا۔ فمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو لوٹا غضب لے کر اللہ کی طرف سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ کتنی بری جگہ ہے، ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو تم کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان ہمارا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اب اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اللہ نے تمہیں یہ رسول عطا کیا، یہ کم احسان ہے، تم تو بالکل جو ہے امی تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، تمہیں ہم نے بہترین رسول عطا کیا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، جو کہ پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ بے شک کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور اے مسلمانوں کیا جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلہا، اس کے بعد کہ تم اس جیسی ایک مصیبت ان تک پہنچا چکے تھے، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ پھر وہی بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس طرح کا ریئیکشن آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے پہلے دن کیا فرمایا تھا، وہی جو ریفرنس ٹو پیج 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں، کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ ایسی مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، بالکل ان کی باطنی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو تمہاری جو اس وقت سچویشن ہوئی اس جنگ کے اندر، یہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قل هو من عند انفسکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے تھا، کچھ اپنی تمہاری غلطیاں تھیں تو میں نے گنوا دی تمہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری غلطیاں میں نے گنوا دی ہیں، تمہاری اپنی غلطیاں تھیں، خود بھی دیکھو تمہاری غلطیاں کیا ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بنا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی اس وقت جو ہے اس دن جس دن یہ لڑائی ہوئی ہے وہ تم پہ مصیبت پہنچی ہے، وہ اللہ کے اذن سے تھا۔ اب دیکھیے دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں، اور یہ بہت بڑا سبق ہے زندگی کے حوالے سے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر دونوں ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو اس میں کچھ ہماری اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے نوٹ کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ آئندہ نہ ہو، ان پہ معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ دوسرا پہلو ہم عام طور پہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت بھی ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ بھی چھپا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اس حکمت کو اگر ہم تلاش کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت ہی سمجھ لیں کہ مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ کیا تھی حکمت، تاکہ اللہ جان لے کہ مومنین کو کہ وہ کون ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی جان لے جو منافق ہیں۔ یہ چھانٹی ہونی تھی نا،
مومنین و منافقین کی اس لیے شکست سے دچار کرنا ضروری تھا. وقیل لہم، اور کہا گیا تھا ان منافقوں سے، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں جو ہے یا دفاع کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی تو ہم ضرور لڑائی کرتے. اب اس کی کئی تشریحات کی گئی ہیں. یا تو یہ تھا کہ جی ہمیں لڑائی نہیں کرنی آتی، ہم تو مطلب یہ کہ تلوار اتنی اچھی چلانی آتی ہے ہمیں، یا پھر یہ تھا کہ یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں آپ، تو صحیح معنی میں لڑائی کرنے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دینا. یا پھر تیسری بات یہ تھی کہ جناب ہمیں تو جو ہے نہیں لگتا کہ لڑائی ہونی ہے، یہ آپ ایسی خام خواہ میں یہاں پہ لے آئیں. تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں، لیکن ہے وہی کہ وہ بہانہ بنایا تھا انہوں نے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں نکال رہے تھے جو ان کے قلوب میں نہیں تھیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ کہنا مانتے ہمارا قتل نہ کیا جاتا. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے تو اللہ نے بار بار گرفت فرمائی ان کی اس بات کی. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، انہیں وسلم کہہ دیں اچھا اگر تم اگر سمجھتے ہو کہ اس طرح موت کو ٹالا جا سکتا ہے تو ذرا موت کو اپنی جانوں سے جو ہے ہٹا کے تو دکھاؤ، ذرا یہ تو کر کے دکھاؤ کہ تم موت تمہیں آئے ہی نہ. کر سکتے ہو اس طرح؟ تو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ریفرنس ٹو پیج 1. اور ہرگز نہ گمان کرنا انہیں جو قتل کر دیا اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس. یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور بہت خوش ہیں اسے جو عطا کیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور خوشی مناتے ہیں ان کی جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر بھی اور نہ ہی کوئی وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون، اور وہ خوشی مناتے ہیں بنعمت من اللہ و فضل، کہ اس نعمت کی جو اللہ کی طرف سے ہے اور فضل کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا مومنوں کے اجر کو. تو بہت ہی سمجھ لیں کہ خوبصورت آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو جان دے دیتے ہیں اس راہ میں. اللہ نے پہلے دن بھی یہ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو. اور ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ان کو مردہ مت کہنا جو تم میں سے مر جائیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. یہاں پہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، آپ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جو ہیں وہ پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو بھی شہید ہوتے ہیں وہ یہاں سے سیدھا جنت میں جاتے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول، تو وہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اس کے رسول کی پکار پر. من بعد ما اصابہم القرح، جس کے بعد کہ ان کے اوپر وہ زخم لگ چکا تھا. یہ بات ہو رہی ہے وہی جو احد کے دوسرے دن جب آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کچھ حملہ کرنے والے ہیں دوبارہ سے، تو آپ کچھ صحابہ کو لے کے گئے تھے اور حملہ الاسد کے مقام تک پہنچے تھے. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے تحسین فرمائی کہ وہ اس حالت میں بھی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات پہ لبیک کہا انہوں نے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے جو نیک ہوئے ان میں سے اور پرہیزگاری اختیار کی بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، وہ کہ کہا جن سے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، یہ لوگوں نے جمع کر لیا ہے بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے. اس پہ جو ہے یہ ابو سفیان وغیرہ نے، ان کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ ہم لڑائی تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر افواہیں پھیلانا شروع کی تھی کہ ہم بڑی تیاریاں کر رہے ہیں. تو وہ جو افواہیں یہاں پہ پہنچی تو بہت لوگ جو ہے انہوں نے ہمت ہار دی تھی. فاخشوہم، بس ڈرو ان سے. یہ ان کفار کا قول تھا جنہیں ابو سفیان نے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا. فزادہم ایمانا، تو اس بات نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں. جب ان سے کہا گیا نا کہ تو ڈرو بڑی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ اس میں ایمان میں مزید بڑھ گئے. بہرحال اس وقت تک وہ تربیت ہو چکی تھی، یعنی اس صورت کے اندر جو آیات نازل ہوئیں اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے ان کے دل مضبوط ہو چکے تھے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، اور پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ. یہ بدر ثانی میں جب آپ گئے وہاں پہ دوسری طرف سے مشرکین جو ہے وہ آئے ہی نہیں، اور ایک طرح سے مسلمانوں کو جو ہے یہ فتح ویسی نصیب ہوگی. اس کے علاوہ وہاں کو تجارتی قافلہ بھی جا رہا تھا پاس سے، اس سے مسلمانوں نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا. تو بہرحال یہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بڑا اس میں فائدہ رہا. لم یمسسہم سوء، اور نہیں پہنچی انہیں کوئی بھی برائی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے.
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم وخافونی، پس مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو وہی بات ہے کہ خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا ہی ہے، اس کے بعد ہی باقی خوف ہونے چاہیے۔ اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہمارے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، آپ ان کے بارے میں پرواہ نہ کریں۔ یرید اللہ، اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، چاہتا ہے اللہ کہ نہ رہنے دے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اس لیے تھوڑا بہت ان کو دنیا میں جو بھی انہوں نے اچھے کام کچھ کیے تھے وہ یہیں پہ ہم دینا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کا ویسے بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر آگے تو عظیم عذاب ہے۔ ان الذین تربوا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے لیا کفر ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی۔ یہ بیسیکلی کون ہے؟ جو منافقین ہیں، جنہوں نے جو ہے ایمان میں ہوتے ہوئے پھر جو ہے کافروں کا ساتھ دیا۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں انہیں وہ خیر ہے ان کے حق میں۔ اور جو مشرکین ہیں یہ بھی خیال نہ کریں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم صرف اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں اپنے گناہ میں مزید۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے بڑا اہانت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور مومنوں اب یہ بات مجھے بار بار نہ دہرانی پڑے، یہ بات اپنے پلے باندھ لو، اس سے حرز جاں بنا لو کہ میں نے تمہیں ٹیسٹ کرنا ہے، تمہارا ٹیسٹ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی حالتوں پہ ایسے نہیں چھوڑ دے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث کو طیب سے پاک نہ کر دے۔ مومنین و منافقین کی چھانٹی جب تک کہ نہیں ہو جاتی، ایک تو یہ چھانٹی، دوسری یاری بات ہے وہ جو مارکے ہوں گے حق و باطل کے، تو حق اور باطل کی چھانٹی ہو کر رہے گی، تو یہ چھانٹی اللہ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ کے خبر دے تمہیں غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے اس مقصد سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تو ایمان لے آئے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم اشارہ ہے، وہ جو حکمت ہے اس کے پیچھے کہ آخر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مشکلات سے آزماتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ نے بیان کر دیا کہ اس سے ہم چھانٹی کرتے ہیں مومنین و منافقین کی، پاک کو خبیث سے علیحدہ کرتے ہیں، اور دوسری بات جو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ دوسرا تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان بتا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 منافق ہیں، ان کو اب نکال دیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے۔ تو چھانٹی اس طرح بھی ہو سکتی تھی، اگر چھانٹی اللہ کے ہاں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ضرور ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو ضرور فتح یاب کرتے ہیں جو پیور ایمان والی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو کھوٹ ہے وہ کیسے نکالیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ مجھے پسند ہے، میں نے تو اسی طریقے کو جو ہے وہ تمہارے لیے رکھا ہے، لیکن ایک اور طریقہ بھی ذہن میں آ سکتا تھا، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی اور دلیل کے ساتھ تردید کی کہ وہ کیا ہے طریقہ، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ جاتی کہ فلاں 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 منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پن پوائنٹ کر کے نکال دیتے، لیکن اس کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اب صحیح بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی ہے تو باقی صحابہ کو تو نہیں پتا نا کہ یہ منافق ہے، تو ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا کہ بھئی یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اچھا بھلا نیک آدمی اس کو نکال رہے ہیں۔ تو پھر یہ ایک ہی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وحی کرتا، تمام صحابہ کرام کو وحی کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کرتے ہی تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر مجھے وحی کرنی پڑتی آپ کو بھی اور تمام جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی، تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ سے اپنے رسول کو یہ خبر دے سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے تم سب کو تو اب مطلع کرنے والا نہیں ہے غیب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، بہت ہی اہم یہ بات ہے کیونکہ اس کی پھر تشریح مزید ہو جائے گی سورہ محمد کے اندر۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔